کل جو ہے یہاں چیف منسٹر نے بھی سپیچ کی ہے، اور چونکہ تسلسل کے ساتھ میرے خیال میں کوئی 3 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا ہوگا کہ امن و امان کے حوالے سے بحث اسمبلی میں مسلسل شروع ہے۔ چیئرمین صاحب، اس پہ سیکورٹی کی کمیٹی بھی بنی، اور میرے خیال میں کوئی 2-3 اجلاس سیکورٹی کے کمیٹی کی بھی ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ اس اسمبلی میں ہوا جرگے کے نام سے، اور تمام مکاتب فکر اس میں شریک ہوئے، اور گورنمنٹ کی دعوت پہ ہوئے، اور یہ تمام کی طرف سے ایک پیغام یہاں پہ حکومت کو دیا گیا کہ ہم امن کے لیے تمام مکاتب فکر اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ امن و امان قائم ہو اس صوبے میں، اور جو زیادتی اس صوبے کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو کچھ اس صوبے کے اندر ہو رہا ہے، ہم اس سے کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور اس کا کوئی لائعمل ایسا بن سکے کہ جس سے ہم امن کی طرف جا سکیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے کسی بھی مکتب فکر سے نہیں، کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے صوبے میں امن کا قیام ہو، پورے ملک میں اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں بھی امن کا قیام ہو۔ لیکن چیئرمین صاحب، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کوئی سنجیدگی کا عنصر مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا۔ ہم شاید پوائنٹ سکورنگ سمجھو یا ایک سیاسی جو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی اور کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے تو پھر آپ وہ بات، اس مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ نے ایک تکدو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم نے متعدد بار یہاں پہ مجلس کی کہ مسلسل آپریشن ہوئے ہیں، اور چھوٹے آپریشن سے لے کے بڑے بڑے آپریشن تک لا تعداد آپریشن ہوئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ، اس کے نتیجے کے بدلے میں کیا امن آ سکا ہے؟ تو امن کا قیام تو نہیں ہوا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کا کوئی لائعمل کیا تیار کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس طرف جا سکیں کہ ہم امن کا قیام لا سکیں اپنے صوبے میں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب کی، اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے، اور پھر سب سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس دن سیکورٹی کی کمیٹی میں بھی یہ بات کی کہ حکومت اپنا لائعمل بتائے۔ یہ آپریشن سب کچھ ہو چکے ہیں، ہم نے آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، آپریشن کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا، اور ہم نے کوئی جرگے کی صورت میں، مذاکرات کی صورت میں مسئلے کو حل کرنا ہے، یا ہم نے آپریشن کی طرف جانا ہے۔ ایک لائعمل تو حکومت دے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سارے ایونٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کا لائعمل ہمارے سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ اس مسئلے کو آپریشن کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی میں نے متعدد بار رکھا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آپریشن کی بات ہے تو آپ کی پولیس کہتی ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم وہ آپریشن کر سکیں، اور فوج کے بغیر ہم آپریشن مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پولیس آپ کو کہتی ہے کہ پھر مجبوری ہے کہ ہم اپنے فوج کو ساتھ ملا کے ہم نے آپریشن کرنا، اور یہ ہماری کمیٹی کے سامنے انہوں نے بات کی ہے اور مسلسل کی ہے۔ اب اگر آپ کی پولیس کے تھرو آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی آپ نے بلڈ کرنی ہے، تو اس پہ 4-5 سال لگیں گے کہ آپ اس لیول تک اس کو لے جائیں کہ وہ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں۔ اب کمیٹی میں جناب چیئرمین صاحب، ہمارے سامنے جب باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کہ ہمیں کتنے بلٹ پروف وہ گاڑیاں چاہیے پولیس کے لیے، فلاں کے لیے چاہیے، فلاں کے لیے چاہیے، یہاں ضرورت ہے، یہاں پہ چوکی کی ضرورت ہے، یہاں پہ تانے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہمیں ساری وہ چیزیں چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ہماری اس سیکورٹی کمیٹی کا جو ایک اسمبلی کی طرف سے وہ کمیٹی بنائی گئی تھی، کیا اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ ہم اس پہ یہ فیصلے کریں؟
وہ تو حکومت کا کام ہے, آپ اس کو بلڈ کریں, اس کی کیپیسٹی کو آگے لے جائیں. حکومت کا کام ہے کہ اس نے اس کو بنانا ہے. ہمارے سامنے یہ بات اس کمیٹی میں رکھنے کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ منطق میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ اپنے پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ ہمارے سامنے باتیں رکھیں. ہم نے تو بات کرنی تھی امن کے قیام کی. یہ جو ناسور یہاں پہ ہے تو اس ناسور کو ہم نے کس طریقے سے ختم کرنا ہے, ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. یہ تو معروضی حالات میں جو مقابلہ سامنے آئے گا اس نے کرنا ہے. اس کے لیے آپ ادارہ بنائیں, مضبوط کریں, جتنا بھی آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں کریں. لیکن ہمارا اس ادارے کا جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ کرے نا اپنا کام. وہ تو کسی بھی وقت کبھی بھی حالات ٹھیک ہوں گے یا اس کے بعد کوئی حالات بنیں گے تو کم از کم آپ کے پاس وہ ادارہ ہو کہ جو اس کو روک سکے یا اس کا موقع پر مقابلہ کر سکے. لیکن یہ مسائل اس طرح نہیں حل ہوتے کہ ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. پھر تو آپ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, پھر آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ ہم آپریشن کی اجازت ہم نے نہیں دی. اب ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا چیئرمین صاحب کہ آپریشن تو شروع ہے. اب میں اس پریس کانفرنس کو دیکھتا ہوں جو آئی ایس پی آر نے کیا, تو میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, تو وہ تو حکومت کو سہولت دی ہے اور اس نے آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ صوبائی حکومت چاہے نہ چاہے ہم تو آپریشن کریں گے اور ہم کر بھی رہے ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ملک کی, اور ملک کی صورت میں اور فیڈرل حکومت کے تحت اور آئینی طور پر یہ میری ذمہ داری ہے سیکورٹی کی, میں نے کرنی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی بات کرنا اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ سے سوال ہم کر رہے ہیں کہ اس آپریشن آپ بات کریں کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے یا مذاکرات کرنی ہے. لیکن ادھر سے اگر یہ بات آئے کہ ہم آپ کی بات آپ کریں, آپریشن کی مخالفت کریں نہ کریں, لیکن ہم نے جو ہے آپریشن کرنا ہے, تو یہ تو آپ کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھلا 100 دفعہ بھی یہ بات کرے, لیکن جو آئینی ذمہ داری حکومت کی ہے اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. چیئرمین صاحب, آپ نے وہ ذمہ داری لینی ہے. آئینی طور پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ذمہ دار حکومت ہے اور جواب حکومت نے دینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ہم بارہا آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لائحہ عمل ہمیں دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا ایک موقف اپنے صوبے سے جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اون کریں, آپ امن کے حوالے سے اپنے صوبے کے اس ذمہ داری کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ اس کو لیڈ کریں اور آپ ڈیسیژن لیں, تاکہ آپ کے ساتھ یہ تمام لوگ کھڑے ہوں کہ ہاں یہ آپ کا لائحہ عمل آیا, یہ آپ کی ڈیسیژن ہے, اس پہ اگر آپ نے ہم سے مشاورت کرنی ہے تو وہ ہم دینے کو تیار ہیں, آپ کو مشاورت دینے کو تیار ہے, تمام پارٹیاں آپ کو مشاورت دینے کو تیار ہیں. لیکن آپ اس کو کریں تو صحیح, آپ ایک اپنا لائحہ عمل تو لائیں. لیکن یہ بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں چیئرمین صاحب حکومت کی کہ باجوڑ میں آپریشن شروع ہو, تیرا میں آپریشن شروع ہو, اور پھر چیف منسٹر کہے کہ میں نے جرگہ بلایا ہوا, میں ان سے پوچھوں گا کہ آیا یہاں پہ تیرا سے لوگوں کو کس نے نکالا تھا. اتنی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے جناب چیئرمین صاحب کہ ایک چیف منسٹر یہ بات کرے اور اس کا ضلع وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن اس کو نکال رہی ہے اور چیف منسٹر کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. کرم میں ہے, وزیرستان میں ہے یا باجوڑ میں ہے, جہاں جہاں بھی آپریشن شروع ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے, ان لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, بچے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو زیادتی مسلسل قوم کے ساتھ ہو رہی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ چیف منسٹر کہے کہ مجھے تو معلوم کرنا ہے اس جرگے سے اور وہ بتائیں گے کہ ہمیں یہاں سے کس نے نکالا. تو اتنی بڑی زیادتی اپنے قوم کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ, اور اس کے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن وہ نکال رہے ہیں اور اس میں وہ کمپنسیشن بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعد میں ہم نے آباد کرنا ہے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے. باجوڑ میں یہی کام ہو رہا ہے, باجوڑ میں صوبائی حکومت ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے, جب گاؤں سے نکالتے ہیں پھر وہ آپریشن ہوتا ہے, پھر صفائی ہوتی ہے, پھر ان کو آباد کرتے ہیں, تو وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ صوبے کی. ٹھیک ہے صوبہ اس کو کر رہا ہے, ٹھیک کام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ کہیں
کہ میں بظاہر آپ کہیں کہ میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر علی امین کے ٹائم پر آپ لوگوں نے اس کو اپروول دی ہے آپریشن کی تو اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ آپ قوم کے ساتھ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، اسمبلی کے ساتھ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ غنی خان کل تقریر کر رہے تھے، وہ ٹھیک رو رہا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بیچارے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ پھر آپریشن کیسے ہو رہا ہے، آپریشن کی اجازت کس نے دی۔ اگر نہیں دی تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر دی ہے تو پھر آپ بات کریں، اون کریں اس کو، اور اگر اس وقت دی ہے تو اس کو اون کر کے اپنا لائحہ عمل بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ آپ آگے کی کوئی لائحہ عمل بتا دیں، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن اگر اس کو ایک نئے لائحہ عمل سے آپ نے آگے دینا ہے تو وہ نیا لائحہ عمل دے دے، خیر ہے، وہ جو پیچھے ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں آپ یہ بتا دیں، اپنی قوم کو بتا دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ایک باقاعدہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کو آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں اور اس کو آگے لے جائیں اور کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں ایک سیاسی طور پر آپ کو ایک سپورٹ ملے گی، پورے صوبے سے ملے گی، پورے عوام کی سپورٹ آپ کو ملے گی۔ تو میں یہ گزارشات کرنا چاہتا تھا، دیکھیں اس طرح یہ سنجیدگی کی بات ہے۔ میں کل بھی مجھے بڑا عجیب لگا کہ اپوزیشن لیڈر نے باتیں کی، اب ٹھیک ہے ان کی باتوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہماری اسمبلی کے بھی روایات، اب اس کو آپ بات کرنے دیتے، بعد میں آپ تسلی سے جواب دیتے، دلائل سے دیتے، آپ جواب دیتے، لیکن آپ آرام سے ان کی بات سنتے، غلط صحیح میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس نے اچھی باتیں کی ہیں، غلط کی ہیں، صحیح کی ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر تو ہے اسمبلی کا، آپ لوگوں نے اس اسمبلی نے اس کو اپوزیشن مین صاحب، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہماری اسمبلی ایک اپنی روایات رکھتی ہے، اپنا ایک ڈیکورم ہے، ہمارے صوبے کی روایات ہیں، اس روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیکر صاحب اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو چیئرمین صاحب یعنی احساس تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی کو دیکھ لیں، روز ہمارے اپوزیشن والے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کورم کے حوالے سے، اور وہ صرف اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ اسمبلی ہے، آپ نے بلائی ہے تو اپنا کم از کم حکومت کی طرف سے اتنی آپ کی تعداد ہے، آپ اپنے کورم کو تو پورا کریں، ذمہ داری سے کریں، تاکہ اسمبلی کا جو بزنس ہے وہ چل سکے۔ لیکن آپ لوگ ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کرتے، ادھر سے احساس دلایا جاتا ہے، آپ اس کو بھی نیگیٹو لیتے ہیں کہ کیوں انہوں نے جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا اور کب کیوں ایسی بات کی، تاکہ ہمیں بات کرنی تھی اور ہم نے اپنا بزنس چلانا تھا، حکومت سائڈ سے بزنس چلانا تھا، لیکن وہ نہیں چلنے دے رہے اور اپوزیشن کو روز جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اپنی تعداد کو پورا کریں؟ خیر سے 92 کی تعداد ہے اور یہاں کورم پورا کرنے کے لیے تو اتنی تعداد کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو آپ بھی ابھی لسٹ پڑھتے پڑھتے تھک گئے کہ کتنے لوگوں کو ہم آج کی چھٹی دیں۔ تو خدا را اپنی اس اسمبلی کی ذمہ داری، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، پورے صوبے کے عوام کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں کم از کم تھوڑی سی سنجیدگی آنی چاہیے، اس کو آپ سنیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ گورننس کا کیا حال ہوا پڑا، تو یہ صورتحال آپ کو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو لیں، لیکن آپ لوگ نہیں لیتے۔ اور جو بات پہلے میں نے کی سیکورٹی کے حوالے سے، تو آخر وہ سیکورٹی کے اجلاس ابھی پھر بلائے جائیں گے تو پھر اس میں یہ بات ہوگی، تو خدا را آپ لوگ کوئی ایک سنجیدگی سے آگے بڑھیں، کم از کم یہ صورتحال ڈیولپ نہ کریں کہ آپ نے بس اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پہ ڈالنا ہے، اور اب آپ اسی پریس کانفرنس کو لے کے آپ روز یہ بات کریں کہ جی انہوں نے کہا کہ آپریشن ہم کریں گے اور ہم نہیں مانتے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ یہ صرف سیاسی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور کب تک وہ آپ کو اس مسئلے میں جو ہے نا چھوٹ ملتی رہے گی، یہ چھوٹ بھی زیادہ دیر نہیں مل سکتی، یہ ہمارا صوبہ ہے، ہماری ذمہ داری، اس کو ہم پورا کریں۔ تو میں ایک اور ریکویسٹ بھی کر رہا تھا کہ وہ جلال کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، ہمارے اپوزیشن کا ممبر ہے اور اس کو اسمبلی بزنس اس کو جمع نہیں ہونے دے رہے اور نہ اس کو بات کرنے دی جا رہی ہے، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ پابندی ختم کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، کتنے ٹائم تک آپ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے؟ تو وہ
ان کی ختم ہونی چاہیے. یہ زیادتی ہے کہ ایک ممبر ہے اسمبلی کا, وہ اپنی بزنس جمع بھی نہیں کر سکتا, نہ اس پہ بات کر سکتا ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں آپ کے ممبران کو ویسے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ابھی لا منسٹر کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیں. کویسچن آور کے بیچ میں آپ کال اٹینشن لے لیتے ہیں, پھر مطلب ہے کہ اس کے بعد کال اٹینشن کے بعد پھر کویسچن شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک طریقہ کار ہے اسمبلی کا, کم از کم اس کو تو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کون سی چیز بعد میں کرنی ہے, کون سی پہلے کرنی ہے. تو چھٹی کی درخواستیں بھی پہلے ہوتی ہیں, وہ بعد میں آ رہی ہیں. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ اسمبلی کو بھی ترتیب سے, طریقہ کار سے چلایا جائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنا بزنس جو ہے نا مکمل کر سکیں. تو یہ چند باتیں تھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی اس اسمبلی کے سامنے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب.